آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایٹمی جنگ ہونے والی ہے۔ سوال یہ ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک جو صورتحال ہے، یمن نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کا تہوار ختم ہوتے ہی عید تھی، تو اسرائیل نے بمباری جاری رکھی امن معاہدے کو پاش کرتے ہوئے، اور عید کے تہوار پر بھی اس نے بمباری جاری رکھی، اور دوسری طرف اس نے لبنان میں بھی جا کر اٹیک کیا۔ وہاں سے کچھ راکٹ فائر ہوئے لبنان کی طرف سے، اور اس کے بعد لبنان میں بھی وہ جا کر کاروائی کر رہا ہے، اس نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، اسرائیل پر یمن نے زوردار حملہ کیا ہے، اور اس کے آئرن ڈوم کو جو ہے وہ پاش کر دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے، یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن اب جو اسرائیل ہے، یہ الٹا چڑھ دوڑتا ہے لبنان پر یا معصوم غزہ کے لوگوں پر۔ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے دھمکی لگائی ایران کو کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو بالکل روکے۔ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یمن کو دھمکی لگائی کہ وہ جب تک ریڈ سی میں یہ حملے نہیں روکیں گے، ان پر گولیوں کی برسات جاری رہے گی۔ لیکن اب تک جو بمباری یا اٹیک کیے ہیں یمن پر امریکہ نے، اور اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے یمن کے حوثیوں نے، تو امریکہ کو اب واضح نظر آ گیا ہے کہ ہاتھ کن سے ملا لیا ہے، یعنی ٹکر کے لوگ مل گئے ہیں۔ ایک غریب سا ملک ہے یمن، آپ اندازہ کریں کہ بڑی بڑی طاقتیں امریکہ کے آگے جھک جاتی ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے ریڈ سی سے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی یعنی اسرائیلی اور امریکی شپ کو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، اور جو اسرائیل کی طرف جائے گا، جو بھی سامان لے کر جائے گا، کیونکہ یہاں سے بڑی پیمانے پر ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈ کا سامان جاتا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انہوں نے اسرائیل اور جو اسرائیل کی طرف جانے والے شپ ہے ان کو بالکل نہیں جانے دینا، ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنے پیمانے پر اسرائیل کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں۔ دوسرا جو یہ اسرائیل ہے، یہ معصوم غزہ کے لوگوں پر بمباری کرتا ہے، لبنان میں چڑھائی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اسرائیل کا حال ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل نے جا کر ترلے کیے ہیں چائنا کے کہ ان کو جو سمندری راستہ ہے اسٹریٹ آف ملکہ، وہاں سے ان کو جو شپ ہے گزرنے دیا جائے، یعنی اسرائیلی شپوں کو گزرنے دیا جائے۔ تو آگے سے اس چائنا نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ اب یہ اوقات میں آ گئے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا، فلسطین میں لوگوں کو بڑی تعداد میں شہید کیا، اور وہاں سے وہ ان لوگوں کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں، تو آج اب جو ہے امریکہ کو بھی یمن نے اتنا نقصان دیا ہے، اتنا یعنی حملہ کیا ہے یمن نے، وہاں سے جو حوثی کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ سی میں 2 امریکی بحری جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اور اس خبر کی تصدیق جو ہے ایجپٹ سے بھی ہو رہی ہے کہ ایجپٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی 2 بحری شپوں کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے کتنی خوفناک ہے، اور کتنی پریشانی کی بات ہوگی کہ امریکہ کے لیے حوثی جو ہیں وہ ڈراؤنا خواب بن گئے ہیں، کہ امریکہ نے اس بات کی پشٹی نہیں کی ہے، لیکن جو صورتحال ہے، وہ حوثیوں نے جو حال کیا ہے، ایک غریب سا ملک ہے، اور اس کے مقابلے میں سپر پاور امریکہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑے پیمانے پر ان کے پاس ہتھیار ہیں، اور الٹا یہ جا کر ایران کو دھمکی لگاتے ہیں اور یمن کو دھمکی لگاتے ہیں۔ تو ایران نے جو وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جو مشیر ہیں، انہوں نے لارجانی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی اوقات میں رہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ نے کسی قسم کی حماقت کی نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں، اگر امریکہ نے ہمیں گن پوائنٹ پر یعنی بٹھانے کی کوشش کی، تو یقین کریں کہ وہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ہر قسم کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ جو انڈونیشیا میں ریڈ سی میں ان کی شپ ہے، یعنی وہاں بیس ہے،
اور جہاں بھی سمندر میں بیسز ہیں ایران ان کو اڑانے کے لیے تیار ہے، اور نیوکلیئر ویپن بھی چلانے کی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یمن کو بڑے پیمانے پر وہ جا کر دے سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حالات جا کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ میں ایک ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کتنی بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، یہ کسی کے یعنی اندازے میں بھی نہیں ہے۔ جہاں سے جو ٹریڈ جاتی ہے ریڈ سی میں، یہ مکمل طور پر اسرائیل کے جہازوں کو یمنیوں نے یعنی مار بھگایا ہے، اور کسی بھی جہاز کو وہاں سے ریڈ سی سے گزرنے نہیں دے رہا ہے۔ تو ایک طرف سے ٹریڈ کی جو صورتحال ہے اس کے لیے منتیں کر رہا ہے، یہ ترلے کر رہا ہے چائنا کے اسرائیل، اور دوسری طرف غزہ کے معصوم لوگوں پر اور لبنان کے لوگوں پر یہ حملہ آور ہے۔ لبنان کے ساتھ جنگی معاہدہ اس کا ہوا تھا تقریباً کافی عرصہ پہلے، لیکن اس نے اس معاہدے کو بھی پاش پاش کیا، اور دوسری بار جا کر یمن معاف کیجیے گا لبنان میں انہوں نے بمباری کیا ہے۔ وہاں بھی معصوم اطلاعات مل رہی ہے کہ معصوم لوگوں کو انہوں نے بڑے پیمانے پر شہید کیا ہے۔ تو اب حوثیوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے 2 بحری جنگی بیڑوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اس بات کی پشٹی نہیں کر رہا، اور حوثیوں نے اس سے پہلے بھی امریکہ کا بحری بیڑا ویو ہیکل اور اس کا ڈرون یعنی حوثی کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اڑا دیا ہے، لیکن امریکہ اس بات کی بھی پشٹی نہیں کر رہا۔ دوسری طرف سنا میں جو حملے کر رہا ہے وہاں اس کی یمن کی لیڈرشپ مارنے کے در پہ ہے، تو وہاں جو خبریں مل رہی ہیں وہاں معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہاں جو حملے ہوئے ہیں تقریباً 100 افراد جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں یمن میں۔ تو ایک غریب سا ملک اور اتنی بڑے پیمانے پر جا کر وہ امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے، اور اوپر سے اسرائیل کی طرف چڑھائی کر رہا ہے اور اسرائیل کی بمباری کر رہا ہے اسرائیل پر۔ اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل کتنی پاور میں تھا کہ چڑھ دوڑا وہ حماس پر۔ حماس کے مجاہدوں کے پاس تو جتنی بڑے پیمانے پر ہتھیار تھے یا نہ تھے، لیکن انہوں نے جو سٹرگل کی اس کے پاس ہتھیار تھے تو انہوں نے مسلم لوگوں کو قتل عام کیا۔ اور اب جو گریٹ اسرائیل کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں کہ یہاں سے سارے فلسطینیوں کو نکال کر ایک گریٹ اسرائیل بنایا جائے، گریٹر اسرائیل، تو اب اندازہ کریں کہ ان کی جو ساری چالاکیاں تھیں وہ ایران بھام چکا ہے، کیونکہ ایران کو مضبوط کیا۔ کیونکہ اب جو صورتحال ہے، مین بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے سارا گراف جو بنایا تھا، جو سارا پروگرام بنایا تھا وہ چائنا کے خلاف تھا۔ اسٹریٹ آف ملکہ انہوں نے بند کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں کہ وہاں سے چائنا کی گردن کو پکڑا جائے، لیکن صورتحال چینج ہوئی۔ چائنا نے رشیا کو، رشیا نے ایران کو، ایران نے یمن کو مضبوط کیا، اور اس طریقے سے مضبوط کیا کہ اب یمن ان کے سامنے کھڑا ہے اور بالکل 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور یہ جو جتنی بڑے پیمانے پر وہاں ہتھیار لا رہے ہیں یمن پر حملہ کرنے کے لیے، ریڈ سی پر قبضہ کرنے کے لیے، یقین کریں کہ یمن ان کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یمن ان کے جو ہے جو بھی شپ یہاں سے گزرتا ہے اس کو وہ میزائل ہٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں۔ اگر ایران نے سوچے کہ حملہ کر دیا، کسی بھی حماقت امریکہ نے کی اس کے جواب میں، تو کتنی بڑے پیمانے پر مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس کی لپیٹ میں یہ نہیں آئیں گے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، کیونکہ جو صورتحال ہے اس مشرق وسطیٰ میں، اس مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا کا یہاں ٹریڈ بھی ہوتا ہے، مفادات بھی ہیں۔ تو اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے امریکہ ایک جو ہے خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران اس کو جوابی طور پر بار بار روک رہا ہے کہ اگر آپ نے 1 انچ بھی لائن کراس کی تو ہمارے میزائل آپ کو اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے میزائل سٹی جو متعارف کرایا تھا اس میں کیا پیغام تھا؟ یہی پیغام تھا کہ امریکہ کو وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمیں چھیڑا تو ہم کتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائیں گے، آپ کی جو سمندر میں بیسز ہیں ان کو تو اڑائیں گے، لیکن لمبی دوری والے جو میزائل ہیں وہ امریکہ تک کیپیسٹی رکھتے ہیں، رینج رکھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ واضح پیغام انہوں نے دیا۔ اب آنے والے دنوں میں صورتحال بالکل خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہاں پر بھی بمبار پہنچے ہوئے ہیں امریکہ کے وہ خفیہ طیارے، تو وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ریٹیلیٹ جو کرے گا ایران، جیسے انہوں نے اسرائیل پر پہلے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 400 ڈرون مارے تھے،
اب جو صورت حال ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ وہ 400 نہیں، اسے ڈبل کر کے ماریں گے. اور سوچیں اگر ڈبل کر کے امریکہ پر مارتے ہیں تو کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی امریکہ کی. آپ سوچیں کہ اس صورتحال کو تک پہنچنے میں کس کا کردار ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ کون لایا ہے اس پوزیشن پر، کیونکہ حوثیوں سے ٹکر جو ہے امریکہ کو بھاری پڑ گئی ہے، بالکل بھاری پڑ گئی ہے. امریکہ جو سوچ کے آیا تھا کہ ان کے یہ اتنی خوفناک نہیں ہوں گے، یقیناً وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنے ثابت ہو رہے ہیں امریکہ کے لیے کہ امریکہ کی نیندیں تک اڑا کے رکھ دی ہیں انہوں نے. اور امریکہ کی جو بھی پاور ہے، جو بھی طاقت ہے، بھلے وہ یوکرین کی جنگ میں جو ممالک ہیں یورپ کے، ان کو جو دھمکیاں دیتا ہے اور رشیا کو انگیج کرتا ہے، یعنی رشیا کو دھمکیاں دیتا ہے، اور دوسرا ایران کو دیتا ہے، تو ایران سے اور یمن سے جو اس کو رسپانس جا رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایران نے اب تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، ایران نے یعنی معاف کیجیے گا، جو بھی یعنی امریکی دھمکی آئی ہے ایران کی طرف، ایران نے اس کا ریٹیلیٹ ایسا دیا ہے کہ جوتے کی نوک پر اس کی دھمکی کو رکھا ہے. اب تک یہ صورتحال ہے. تو اس طرح سے اگر انہوں نے یمن نے نئے ہتھیار، جیسے ایران کہہ رہا ہے کہ یمن نئے ہتھیاروں سے حملہ کرے گا، نئے ہتھیار یوز کیے اور اوپر سے ایران کی طرف سے بھی میزائل فائر ہوئے، تو آپ اندازہ کریں کہ معاملات کو کتنی تباہی کی طرف امریکہ لے کر جا رہا ہے یا ایران لے کر جا رہا ہے. یہ تو سوال بنتا ہے. لیکن یہ کسی کے اندازے میں بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پر جا کر یہ تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی، اور اس کا موجد کوئی بھی ہوگا، جو بھی مجرم ہے اس کو کیا سزا ملے گی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. مزید ملیں گے اگلی ویڈیو میں. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ